بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور برطانیہ نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملے کا ذمہ دار ایران ہے۔ شمالی بحیرہ عرب میں آئل ٹینکر پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا بحری جہاز تھا جس کا کنٹرول برطانیہ میں قائم ادارہ زائڈک میری ٹائم کے پاس ہے اور اس کی ملکیت ارب پتی اسرائیلی ایال اوفر کے پاس ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم پراعتماد ہیں کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے۔ انہوں نے پورے خطے میں ڈرون کے بڑھتے ہوئے استعمال کا الزام بھی ایران پر عائد کیا۔ بلنکن نے کہا کہ یہ حملہ اس اہم آبی راستے میں نقل و حرکت، عالمی ترسیل، تجارت کی آزادی اور کشتیوں میں موجود افراد کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب رد عمل کے لیے امریکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے اتحادیوں اور حکومتوں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہا ہے۔ ادھر برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے بھی ایران پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کے بقول ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہفتے ہونے والا حملہ سوچا سمجھا نپاتولہ اور بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی تھا۔ دوسری جانب اب تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اتوار کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران پر اس حملے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے ابھی تک اس حملے سے متعلق واضح شہادت پیش نہیں کی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی معلومات دی ہیں جو ظاہر کرتی ہوں کہ وہ کیوں ایران کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو، اسرائیل نے ایران پر الزام عائد کیا تھا اور وزیر اعظم نفتالی نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس حملے کا جواب دیں گے۔ نفتالی نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایران کو کیسے اور کس سطح پر پیغام بھجوانا ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سنگاپور کی ایک کمپنی کے ملکیتی بحری آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا ہے۔ یہ آئل ٹینکر شمالی کوریا کو غیر قانونی طور پر تیل کی ترسیل کر رہا تھا، جو کہ اس وقت کمبوڈیا میں موجود ہے۔ آئل ٹینکر جس میں 2734 ٹن تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے، اسے سنگاپور کی کوئک پی سنگھ نے خریدا تھا۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے باوجود خفیہ طور پر شمالی کوریا کو تیل فراہم کر رہے تھے، جس نے غیر قانونی طور پر اپنی لوکیشن سے متعلق معلومات کو بھی خفیہ رکھا ہوا تھا۔ سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق اس عرصے کے دوران آئل ٹینکر نے $15 لاکھ سے زائد مالیت کا تیل شمالی کوریا کے جہاز میں منتقل کیا تھا۔ کوئک پر شیل کمپنیوں کے ذریعے اس منصوبے کو خفیہ رکھنے کا الزام لگایا گیا تاکہ کسی قسم کی کٹوتی نہ کی جا سکے۔ محکمہ انصاف کی طرف سے کوئک پر شمالی کوریا پر عائد کردہ معاشی پابندیوں کی خلاف ورزی اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات ایک عرصے سے رکے ہوئے ہیں اور اس چیز کا تعین نہیں ہو سکا کہ اگر شمالی کوریا پر عائد معاشی پابندیاں ہٹائی جاتی ہیں تو بدلے میں شمالی کوریا کیا اقدامات کرے گا۔ بھارت کشمیر لیگ کے خلاف ICC کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستان کے نجی ایونٹس کو منظور نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کشمیر پریمیئر لیگ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی شاہدیاں یقیناً نیندیں اڑا دی ہیں۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے تیار غیر ملکی پلیئرز کو ڈرانے دھمکانے کے بعد اب انڈین کرکٹ بورڈ ICC کے پاس جا پہنچا ہے۔ بھارتی بورڈ نے ICC سے درخواست کی ہے کہ وہ کشمیر پریمیئر لیگ کو کسی صورت منظور نہ کرے، کیونکہ ایک مقامی ایونٹ میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جس سے اس کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہونے کا تاثر مل رہا ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ ICC کے پاس کسی بھی ڈومیسٹک ایونٹ کی منظوری کا اختیار ہی نہیں ہے۔
اس کی منظوری صرف وہ فل ممبر ممالک دیتے ہیں جہاں پر وہ ایونٹ کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ انڈین کرکٹ بورڈ پہلے ہی اپنے کھلاڑیوں کو خبردار کر چکا ہے کہ جو بھی پلیئر کشمیر لیگ میں حصہ لے گا وہ باغی تصور کیا جائے گا۔ فیس ماسک پہننے سے اینک کے دھندلا جانے کا مسئلہ دوستوں مجھ سمیت بہتوں کو درپیش آتا ہے، تاہم اگر آپ فیس ماسک درست طریقے سے پہنے تو اینک کو دھندلانے سے بچا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماسک کی دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک سفید رنگ کی اور دوسری نیلے رنگ کی۔ ماسک پہنتے ہوئے ہمیشہ نیلے رنگ کی سائڈ باہر کی طرف رکھیں، اسی طرح سرجیکل ماسک کی اوپر اور نیچے کی اطراف بھی الگ ہوتی ہیں۔ جس طرح ماسک کے اندر لوہے کی ایک تار ہوتی ہے وہ سائڈ اوپر کی طرف رکھنی چاہیے۔ اس تار کا مقصد تار کو موڑ کر فیس ماسک کو ناک کے گرد فٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ فیس ماسک کی اس تار کو موڑ کر ناک کے ساتھ فٹ کر لیں اور اینک کو ماسک کے اوپر پہنے تو اس سے دھندلانے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ طلاق کے بعد شوہر کی مالی حالت زیادہ کمزور ہوتی ہے یا بیوی کی؟ نئی تحقیق میں ماہرین نے اس سوال کا انتہائی دلچسپ جواب دے دیا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ طلاق کے بعد شوہر کی نسبت بیوی کی آمدنی زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس کی مالی حالت اپنے شوہر بلکہ سابق شوہر کی نسبت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ ماہرین نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی آمدنی عام طور پر مردوں سے کم ہوتی ہے، چنانچہ علیحدگی کے بعد ان کی مالی حالت شوہروں کی نسبت زیادہ کمزور ہونا ایک یقینی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خواتین عام طور پر علیحدگی کے بعد شوہر کی پینشن سے حصہ لینے پر اصرار نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں ان کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور وہ مالی اعتبار سے زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ پروفیسر پرائس کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تحقیق میں 10,000 سے زائد میاں بیوی کی علیحدگی کے بعد ان کی مالی حالت کا اندازہ لگایا، جس میں معلوم ہوا کہ علیحدگی کے بعد 31% خواتین کی مالی حالت پہلے کی نسبت کمزور ہوئی تھی، جبکہ مردوں میں یہ شرح 21% تھی۔ ان جوڑوں میں سے 28% خواتین ایسی تھی جنہوں نے اپنے شوہر کی پینشن سے حصہ لینے سے انکار کیا تھا۔ بچوں کا شرارتی ہونا دوسروں کے لیے بلائے جان تو ہوتا ہی ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے خود بچوں کے لیے اس کا ایک سنگین نقصان بتا دیا ہے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے سائنسدانوں نے 1,000 سے زائد لوگوں پر کی گئی تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ شرارتی بچے جو زیادہ شور مچاتے اور زیادہ غصے اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں درمیانی عمر میں پہنچ کر مالی مشکلات درپیش آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں دوستوں سائنسدانوں نے 1,000 مرد و خواتین کی زندگیوں کو سروے، انٹرویوز وغیرہ کے ذریعے ٹریک کیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر لی کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق کے رزلٹ میں اس بات کے بھی واضح شواہد سامنے آئے کہ شرارتی بچوں کی نسبت جن بچوں کو بچپن میں خود پر زیادہ کنٹرول تھا وہ ادھیڑ عمری میں جا کر دوسروں کی نسبت زیادہ کم عمر بھی دکھائی دیتے تھے اور ان کی صحت بھی ان سے بہتر تھی، لیکن ان کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ باہر کی دنیا میں انسانوں پر باقاعدہ ڈیٹا انالیسس کے ذریعے تحقیق یا ریسرچ ہوتی ہے اور وہ بھی کئی سال بعد اس کا رزلٹ آتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں میگزین سے پڑھ کر کے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا وغیرہ دیکھ کر سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہفتہ اور بندہ کیسا رہے گا۔ امریکہ میں ایک ہاسپٹل میں ملازم نے نوکری سے نکالے جانے پر کرونا ویکسین کی 500 خوراکیں خراب کر دیں۔ ہاسپٹل نے واقعے کی اطلاع گزشتہ دنوں دی، جس میں کہا گیا کہ ملازم نے جان بوجھ کر کرونا ویکسین کی خوراکیں فریج میں رکھنے کی بجائے باہر رکھیں، جس کے سبب وہ خراب ہو گئیں۔ ملازم نے اعتراف کیا کہ نوکری سے نکالے جانے پر اس نے جان بوجھ کر کرونا ویکسین فریج سے نکال کر باہر رکھی تھی۔ معاملے کو مزید تفتیش کے لیے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ کرونا ویکسین کو محفوظ بنانے کے لیے خاص درجہ حرارت پر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ایک آدمی کو خود میں کرونا کی علامات کا شبہ ہوا، جس پر اس نے بے تحاشا پانی پی کر اس کرونا کا علاج کرنے کی کوشش کی اور موت کے منہ میں جاتے جاتے بچ گیا۔
جس نے کورونا کی مبینہ علامات ظاہر ہونے پر ڈاکٹروں کی طرف سے پانی کی تجویز کردہ مقدار سے دگنا زیادہ پانی پینا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ پانی پینے سے اس کے جسم سے نیچرل سوڈیم بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو گیا اور اس کی کمی لاحق ہونے سے اس کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ وہ ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت وارڈ تک جا پہنچا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر اسے ہاسپٹل لانے میں کچھ ہی دیر ہو جاتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اسے 3 دن تک انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا اور اس دوران وہ وینٹی لیٹر پر بھی رہا، تاہم خوش قسمتی سے اس کی جان بچ گئی۔ یونیورسٹی آف میامی اور کولمبیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک مشترکہ تحقیق میں بتایا ہے کہ سافٹ ڈرنکس دوسری قسم کی شوگر بیماری کا سبب بنتی ہے۔ بیماری کے لاحق ہونے کا امکان 60% بڑھ جاتا ہے۔ سافٹ ڈرنکس ڈپریشن کا بھی سبب بنتی ہے۔ 4 کین روزانہ پینے سے ڈپریشن کا خطرہ 30% بڑھ جاتا ہے۔ یہ گردوں، پھیپھڑوں اور دل کی صحت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ سافٹ ڈرنکس زیادہ پینے والے لوگوں کے دماغ بھی کم محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ پینے سے برین ٹیومرز، ہارٹ اٹیک، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد اور موٹاپے سمیت کئی ایسی بیماریاں ہیں جو سافٹ ڈرنکس پینے سے جن کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔